یہ انٹرویو صرف تعلیمی اور معلوماتی مقصد کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کسی بھی ہنسا، نفرت یا تعصب کی حمایت نہیں کرتا۔ یہاں پیش کیے گئے خیالات مہمان کے اپنے ہیں، چینل ان سے ضروری نہیں کہ اتفاق رکھے۔ ہلو، نمسکار، آداب، ست سری اکال اور السلام علیکم۔ میں ہوں محمد احمد کاظمی، لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو۔ میڈیا اسٹار ورلڈ لگاتار آپ کو خبریں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، بالکل صحیح کنفرم سورسز سے اور کچھ جانکار لوگوں سے بار بار ملاقاتیں کرا رہا ہے تاکہ آپ کو صحیح انفارمیشن اور صحیح انالیسس، صحیح نیریٹو آپ تک پہنچے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر تھی جس کے لیے 2 دن سے ہائپ بنایا جا رہا تھا۔ اس تقریر سے پہلے ٹرمپ کہہ چکے تھے کہ بغیر سمجھوتے کے، ایران کے ساتھ بغیر سمجھوتے کے بھی جنگ بند ہو سکتی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہرمز کو کھولے بغیر، جو سمندر کا راستہ ہے جس پہ ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے، اسے کھولے بغیر بھی جنگ بند ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کیا ہوا، جب انہوں نے تقریر کی لیکن جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا۔ 2-3 ہفتے میں جنگ 2-3 ہفتے اور چلے گی، یہ اشارہ دیا، اور ایسی کامیابی انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے ایران کو پوری طرح تباہ کر دیا، وہاں کی سرکار بدل ڈالی، رجیم چینج ہو گیا ان کے مطابق آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت سے۔ لیکن کیا اسے اتنا ہی سمپل سمجھا جا سکتا ہے جیسے ٹرمپ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ شیخ منظور صاحب، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر ٹرمپ کی اس تقریر کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے۔ شیخ منظور صاحب، ویلکم ہے آپ کا میڈیا اسٹار ورلڈ کو۔ آپ نے وقت دیا، بہت بہت شکریہ۔ آپ آج سری نگر میں ہیں، اس کے باوجود آپ نے ٹائم نکالا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ ٹرمپ کی تقریر میں؟ دیکھیے، ٹرمپ کی جو تقریر آج کی تھی، بہت سارے ایکسپیکٹیشنز اس کے ساتھ تھی، لیکن اس میں کچھ نہیں نکلا۔ پچھلے کئی ہفتوں سے امریکہ کے ٹاپ لیڈرز انکلوڈنگ ٹرمپ، سیکرٹری آف اسٹیٹ یا دوسرے لوگ یہ کہتے رہے کہ 2-3 ہفتوں کے اندر یہ جنگ ختم ہو جائے گا، لیکن وہی چیز ہے، چونکہ جو وہ اچیو ہی نہیں کر سکتے ہیں ابھی تک، اس لیے وہ کنفیوژن میں ہے کہ کیا کریں گے۔ ان کی سب سے بڑی جو پرابلم جو ہے، اس جنگ سے یہ چیز صاف ہو گیا کہ ایران کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا پاورفل ریجنل پاور کے طور پر ایمرج ہوا ہے، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ورلڈ اکنامی کو وہ کنٹرول بھی کر سکتا ہے، جیسے انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو چوک کیا، اور اس وجہ سے ساری دنیا میں ہاہاکار مچ گئی، جس وجہ سے گیس، آئل اور ایون دوسرے جو ٹرانسپورٹ ہو رہے تھے، ایسنشل کموڈیٹیز لائک یورینیم ہوتا تھا یا دوسری چیزیں ہوتی تھے، ان پر کتنا اثر پڑا۔ تیل کی قیمتیں ایک دم جو ہے ڈبل ہو گئی ہے، اور ابھی بھی انپریڈکٹیبل ہے۔ یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے، اور ایران نے دکھایا کہ وہ صرف اپنے تک ہی محدود نہیں ہے، اس کا انفلوئنس جو ہے مڈل ایسٹ کے مختلف کنٹریز میں ہے، جیسے کہ ہم نے دیکھا یمن میں ہے، ایون لیبنان میں ہے، عراق میں ہے، یا بہت ساری جگہوں پر جہاں پر اس نے دکھایا کہ وہ لڑ سکتا ہے اتنی بڑی پاور سے۔ اس جنگ نے ایک اور چیز شیٹر کیا، ٹرمپ کا جو جو ڈریم تھا، میک امریکہ گریٹ اگین، وہ شیٹر ہو گیا۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں انرجی پر وہ پوری طریقے سے کنٹرول کر سکے گا، وہ پوری طریقے سے تہس نہس ہو گیا۔ یہی ایک ڈیسپریشن ہے کہ وہ انہیں سمجھ میں نہیں آئے، دکھائیں گے کیا دنیا کو، کیا دکھائیں، کیا اچیو کیا ہے، بغیر بمباری جو کر رہے ہیں، بامبنگ کر رہا ہے، ہر ایک جگہ کر رہا ہے، جس طریقے سے ہیوی بامبنگ انہوں نے کی سویلین ایریاز کو، جو یہ کہتا ہے انرجی کے علاوہ بجلی گھروں کو، ہاسپٹلز کو نشان ہے، اس کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے؟ ماں سوائے ایٹم بام ہی ڈالنا باقی رہا ہے اس کے لیے۔ اور یہ ایسا کریزی بندہ ہے، یہ کسی اپنی ہار نہ ماننے کے لیے یہ تہس نہس کرنے پر لگا ہے، اسی لیے دنیا نے اس کے ساتھ ورچولی بائیکاٹ کیا ہے، اس کے اپنے الائز نے اسے چھوڑ دیا، وہ اسے بات کرنا تک نہیں، بات بھی نہیں کرتے ہیں۔
یہ اس کی سب سے بڑی اور آج اسی کے سیکرٹری آف اسٹیٹ نے کہا کہ ہم نیٹو کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریویو کریں گے اس کے بعد، جنگ کے بعد۔ ملا کیا؟ آئسولیشن، نیٹو نے آئسولیشن کیا۔ کچھ عرب کنٹریز جو اس کے ساتھ، ان میں بھی اب وائڈ ڈویژن ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ، یہ جو امریکہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا ان عرب کنٹریز کے لیے، ان کو سر راہ چھوڑ دیا اور صرف اسرائیل کو بچانے میں لگا۔ اس کی وجہ سے جو ان کے، آپ کو پتا ہے پچھلے سال ہی اس نے قطر کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کیا تھا کہ میں، اگر آپ پر وار جو ہوگا وہ مجھے وار۔ کیا کیا؟ اب قطر رو رہا ہے، قطر یہ کہہ رہا ہے کہ اس جنگ نے ہمیں جو ہے ولنریبل بنایا، ان کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے لیے۔ اور یہاں تک کہ کل اس کی جو پریس سیکرٹری کہتی ہے، ہو سکتا ہے ٹرمپ ان کمنگ ڈیز عربوں سے کہے گا کہ مجھے فنڈ کیجیے، لڑے یا دوسروں کے لیے۔ شیخ صاحب آپ نے 2-3 باتیں کہیں بہت ہی اہم۔ ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل سطح پر ٹرمپ، امریکہ تنہا ہو رہے ہیں، آئسولیٹ ہو رہے ہیں، نیٹو ان کے ساتھ نہیں آ رہا ہے۔ عربوں میں بھی ڈیوائیڈ ہے، عربوں میں بھی عمان، قطر اور کسی حد تک کویت، وہ بھی کوئی ایران کے خلاف کوئی سختی کی بات نہیں کر رہے، بلکہ عمان تو ایک الائی کے طور پر ابھرا ہے۔ عمان نے تو اوپنلی کہا یہ جو ہے ایون سعودی عرب چینلز کھول رہا ہے کہ اس میں 2 ہی کنٹریز جو ہے جی سی سی میں، ایک تو یو اے ای اور دوسرا جو بحرین ہے، کہ وہ اس کے حق میں۔ آپ دیکھیں ایک کنٹری جو بہت کلوز الائی رہے ہیں، ایجپٹ، وہ اس میں چپ سادھ لی ہے اس نے، اور یہاں تک کہ وہ ایک میڈیٹری رول بھی ادا کر رہا ہے اس جنگ میں، چونکہ اس کو پتا ہے۔ سب سے بڑا ایک اور جھٹکا جو لگا اس میں، وہ اسرائیل کا جو ڈریم تھا، اسرائیل ولنریبل بن گیا۔ یہ اسے لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی بھی نہیں ہرائے گا، میں بس یہ ہوں، اور یہاں تک اس کا جو ڈریم تھا گریٹر اسرائیل، اس کو بھی آج سٹاپ لگ گیا اس جنگ کی وجہ سے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے، اور آج اسی کے لوگ اس کو کوسچن کر رہے ہیں کہ پچھلے 5 ہفتوں سے اسرائیل میں عام زندگی درہم ہو گئی ہے، درہم برہم ہو گئی ہے، لوگ نکل نہیں رہے ہیں۔ اور حاصل کیا ہوا اس وقت جو ہے، جو وہ آئرن ڈوم کی بات کر رہا تھا، ہماری سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے اس کو کچھ بریچ ہی نہیں کر سکتا، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے اگر دیکھیں گے، نیٹو کو چھوڑ کر آپ دیکھیں کتنے نیٹو والے کیسے، اسپین کیا دے رہا ہے ان کے خلاف، جرمنی، ایون برٹش کے جو پرائم منسٹر، وہ کہتے ہیں یہ مجھے گالیاں دے گے لیکن میں ایک برٹشر کو بھی اس جنگ میں نہیں دھکیلوں گا۔ یہ اس کے لیے جو ہے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ یہ جو کہتا ہے، اسی فرسٹریشن میں آئے دن بیان، آپ دیکھیں سویرے ایک بیان دیتا ہے، دن کو دوسرا، شام کو تیسرا بیان دیتا ہے، اور کسی میں ابھی بی بی سی کا ایک رپورٹ آیا، یہ آج جو اس نے 20 منٹ کی اسپیچ دی ہے، وہ کہتا ہے اس کے پچھلے 15 دن کا یہ جو ہے کٹ اینڈ پیس لگائے گا، اس نے پھر دکھایا ایک ایک کر کے جو ہے وہی چیزیں دہرائی ہے۔ سٹون ایج میں یہ کون سی بات کر رہا ہے، کون سی اس دنیا میں 21 سینچری میں یہ بات کر رہا ہے سٹون ایج کی، کس کو بھیجے گا؟ کیا اس سے اچیو وہ کچھ کر سکے گا؟ ناحق لوگوں کو مارے گا کس لیے؟ کون سی جسٹیفیکیشن ہے اس وار کی؟ کون سی سینکشن ہے؟ کس نے، یونائٹڈ نیشن نے اس کو کیا اتھارٹی دی ہے کہ آپ اس کو کیا تھا اس کے پاس، ایران کے پاس، جس کے لیے اس کو جنگ کو جائز قرار دیا جائے گا؟ عراق کے جنگ کو اس وجہ سے جھوٹ کے مبنی پر کہا گیا کہ اس کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ اس وقت نیگوسیشنز بھی، خود امریکہ کے پریزیڈنٹ خود کہہ رہے تھے 4 دن پہلے جنگ سے کہ انہوں نے سارے ہمارے شرائط مان لیے ریگارڈنگ نیوکلیئر پروگرام، یہاں تک کہ ایران نے بھی کہا جو ہم ایگریمنٹ کے قریب ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا جھٹکا لگا وہ عمان کو لگا، وہ کہتے ہیں سارا کچھ مان کے یہ ان سے یہ کر کیا، کس واٹ از دی جسٹیفیکیشن فار دس وار؟ یہ اپنے ایگو کے لیے، اور یہ سمجھتا ہے ہر ایک جگہ جو ہے
یہ جو ہے گیٹ اوے ود اٹ، فلانی کو دھمکی دے گا، انڈیا کو دھمکی دے گا، کیوبا کو دھمکی دے گا، کینیڈا کو دھمکی دے گا. کینیڈا بھی الٹا پڑ گیا، اس نے اسی دن وہ دھمکی دیا تو وہ دوسرے دن چائنا گیا، اس نے اس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. وینزویلا کو اٹھاؤں گا، پریزیڈنٹ کو اٹھاؤں گا. یہ دنیا کے سسٹم کو، ورلڈ آرڈر کو اس نے تہس نہس کر دیا، اور اس کو بنانے میں، اس کو ریکٹیفائی کرنے، اس میں ایک سسٹم لانے میں بہت ٹائم لگے گا. یہ سارے ملکوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب اس کے علاوہ یہ جو ہے اب جائے گا کیا لے کر جائے، اپنے لوگ اس کے 75% لوگ اس کے خلاف ہو گئے. جو ریلیز ہوئے ہیں، نو کنگ ریلیز جو ہوئے ہیں ساری دنیا میں، تقریباً اس کے اپنے امریکہ میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا مختلف اسٹیٹوں میں. اس کے علاوہ دوسری جگہ پیرس میں، دوسری جگہوں پر بھی ریلیز نکل گئی. لیکن ایک ایسا آدمی، ایک بڑے پاور کا ایک ایسا آدمی جس کو نہ کوئی ریزن ہے، نہ لاجک ہے، نہ کوئی کسی چیز کی پاسداری ہے، یہ ریسپیکٹ فار انٹرنیشنل لاز، سب ان کو وائلیٹ کر دیا. اچھا شیخ صاحب یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے دوسرے اور آخری ٹرم جو ہوتا ہے اس میں وہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے، بہت خطرناک فیصلے لے سکتا ہے. کیا ٹرمپ یہ جو 2 ہفتے کی بات کہی ہے اس میں کسی طرح سے نیوکلیئر حملے کی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی ناگاساکی اور ہیروشیما جیسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اس نے ابھی تک 5 ہفتے کے دوران جس طریقے سے بامبنگ اس نے کی ہے، اٹ از نو لیس دین نیوکلیئر وار. اب صرف بام ہی پھینکنا باقی ہے. یہی جو میں پہلے سے کہتا، اور اس سے تعجب بھی نہیں ہے، حالانکہ میں رول آؤٹ کرتا ہوں. لیکن اتنا یہ جو آج جو انہوں نے سویرے جب یہ سپیچ کر رہا تھا اسی وقت انہوں نے ایران کے کچھ علاقوں میں میزائل سائٹس پر جو انہوں نے حملہ کیا، وہ انسان جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ایسا نہیں ہوا. یہ دکھا رہا ہے کہ کس حد تک یہ جو آدمی اپنی اپنا جو ایگو ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ کس حد تک جائے گا. لیکن کیا اس کے بعد اگر وہ یہ حرکت بھی کرے گا، کیا امریکہ بچ جائے گا اس سے؟ اچھا شیخ صاحب ایک بات بتائیے کہ کچھ لوگوں کو ایسا خدشہ، ایسا شک ہے کہ شاید ایران نے بھی کوئی نیوکلیئر تیاری کر سکتی ہے. کیا کبھی آپ کو بھی ایسا شک ہوتا ہے کیا؟ دیکھیے ایسا کچھ رپورٹس آئے ہیں کہ شاید انہوں نے چھوٹے لیول پر وہ کچھ کیا ہے. یعنی کہ وہ جو ہے نا، جب آپ دیکھیں اس جنگ کی سب سے بڑی اہم بات یہ رہی، ایک طرف ملٹری پاور، یعنی کہ زبردست ملٹری پاور، دوسری طرف ریزسٹنس، لوگ یعنی کہ مر گئے لیکن اپنی ملک کی بقا کے لیے انہوں نے سارا کچھ قربان کیا اور ڈٹ کے رہے، which ٹرمپ نیور ایکسپیکٹڈ. اس کا یہ جو کھیل تھا نا، یہ سمجھتا تھا یہ 8-10 دن کا کھیل ہے، ہم اس کو ریپ اپ کریں گے، پھر دنیا میں ڈنڈورا پٹوائیں گے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، رجیم چینج کیا. اب کہتا ہے رجیم آلریڈی چینج ہوئی. کس سے ہوئی ہے؟ اگر وہ ایک لیڈر کے اسیسینیشن سے سمجھتا ہے وہ رجیم چینج ہوئی ہے، تو وہ تھوڑی اس سے ایک سسٹم ہے. بالکل سسٹم میں اتنی تباہی اس بڑے بڑے لیڈروں کو، لیکن وہ برقرار ہے وہاں پر ابھی بھی. اس حالت میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی کنٹری وتھ سٹینڈ کرے گا ایسا جو ان پر حملہ ہوا ہے. لیکن کیا انہوں نے، اور اسی وجہ سے دنیا حیران ہے. یہ کیوں ہٹ گیا؟ ایک چیز یہ کیوں ہٹ گیا؟ اب یہ کہتا ہے یہ اسٹریٹ آف ہارمز میری پریارٹی نہیں ہے. پہلے کہتا اگر یہ نہیں کرے گا میں کروں گا. پھر جب کہا کہ اپنے الائز اور لوگوں دوسرے کنٹریز کو کرو، باقی آپ مجھے نیول شپس بھیجو، پھر ہم اس کو یعنی کہ اس کو ری اوپن کریں گے.
پھر کہا ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری ہے اس کو کرنے کے لیے، میری ذمہ داری نہیں. پھر کہا میں آئی لینڈز پر قبضہ کروں گا، میرینز وہاں سے لائے یہاں سے لائے. یہ جو ہے ان ڈیسپریشن، اس کو ایک جہاز جاتا ہے، ایک ایئر کرافٹ کیریئر جاتا ہے فورڈ، جب وہ اس پر نقصان ہوا ہے کچھ، دوسرا آتا ہے میرینز کو وہاں سے یہاں بلاتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ پھر اس کو لوگ اپنے ہی جنرل کہتے ہیں آپ کو باڈی بیگز واپس آ جائیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر وہ بھی ہے وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، اگر ان کو بھی وہ بھی مر جائیں گے، لیکن آپ کو بھی آسانی سے کچھ نہیں ملے گا. یہ سارا جو ہے یہ اس کا جو ہے یہ اس کے مانتا ہی نہیں کسی کی. اور اس کے جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اس کا وار منسٹر اس سے بھی یہ اس کا مسلم جو ہے فیض یا وٹکاف یا اس کا سن اللہ، وہ جو ہے وہ اسرائیلی لابی کہیے یا اس کے جو اپنے جو ہے وہ اس کو ان کو لگ رہا تھا کہ مسلمان ہم ہیں، ہم ہی دنیا کو. اب بار بار اس کو کہا کہ آپ نے مجھے کہا کہ یہ ایکسکرشن ہے. اچھا ٹرمپ نے ایک بات اور کہہ دی. میں العربیہ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا، المیادین لبنان والے چینل کے ویب سائٹ دیکھ رہا تھا. ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا کل آج کی تقریر سے پہلے کہ اگر ایران کے ساتھ کوئی ڈیل نہ ہوئی تو اس کے ذمہ دار وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ہوں گے، اور اگر ڈیل ہو گئی تو اس کا کریڈٹ میں لوں گا. یعنی ایران سے ڈیل کرنے کے لیے اتنے وہ ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں. لیکن اس بیچ میں جو سب سے اہم جو مجھے لگتا ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ بہتر بتائیں گے، عرب ملکوں کا کیا فیوچر نظر آ رہا ہے اس جنگ کے آخر تک؟ سب سے بڑا جو دھچکا اس میں لگا وہ خاص کر جی سی سی یونٹی تباہ ہو گئی. وہ پہلے بھی ان میں جو ہے انٹرنل ڈفرنسز ہوئے تھے، یمن کے بارے میں ہوا تھا، سوڈان کے بارے میں ہوا تھا، صومالی لینڈ کے بارے میں کچھ کنٹریز کا ہوا تھا، لیکن اب اوپن ہو گیا ہے. اور یہ بھی پتا چلا اس جنگ سے، ایک اور پتا چلا کہ کس عرب کنٹری کے پاس کتنا اسرائیلی انفلوئنس اور وہاں پر ان کے جو سیکورٹی آفیشلز یا موساد کے کہاں پر. بحرین کے آدمیوں کو انہوں نے اوپنلی کہا ہمارے پاس بڑا موساد کا بڑا سینٹر تھا. دوسرا جو ہے یو اے ای میں بہت بڑا یہ تھا، ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہو رہی تھی. حالانکہ دوسرے جو کنٹریز ہے وہ بائی اینڈ لارج اتنے نہیں رہے اس میں. یہ ایک ہے. دوسری بات ان کو پتا چلا وہ کہیں ولنریبل وہی ہے. 50 بلین ڈالر کا انہوں نے ڈیفنس ایگریمنٹ کیا. کیا ہوا؟ ان کے پاس $100 بلین کے سعودی عرب نے جب ٹرمپ آیا تھا پچھلی بار ان کے ساتھ ڈیفنس پرچیز کا ایگریمنٹ کیا. F-35 اس کی کیا قیمت ہے؟ وہ ان کو جب سمجھ میں اب آیا کہ جو میں بار بار ابھی بھی کہتا تھا، خدا نخواستہ اگر ایران کو کچھ ہے ان کو یہ نہیں، یہ واک اوور کریں گے. بالکل. اگر ایران کمزور پڑا، ایران اگر اس جنگ میں ہارا تو یہ تمام جو عرب ملک ہیں اس میں واک اوور. اور بالکل تقریباً وہ جو گریٹر اسرائیل والی کہانی جو انہوں نے بنا رکھی تھی اپنے یہاں پر فوجی اڈے بنا کر کے، وہ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش. اور ایران کو گرانے کا مقصد ہی یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ گریٹر اسرائیل بننا پھر آسان ہو جائے گا. فی الحال ابھی تک جو ہے اس کو جو ہے سٹاپ لگ گیا. دوسری بات یہی جو اب عربوں میں یہ تھنکنگ ہے کہ جو کہہ رہا تھا ان کو سیکورٹی کے لیے انہوں نے جو امبریلا دیا تھا وہ دیٹ از ناٹ انف فار دیم، دے ہیو ٹو لک فار سم تھنگ ادر آلٹرنیٹو ان دس. دوسری بات جو یہ ان کو یہ جو اس سے نا بہت بڑی بات اس سے بھی جو ہوئی ہے وہ یہ کہ ایران نے جو وہاں پر کر کے دکھایا اس میں اب اس جنگ کے بعد اس سارے ریجن میں جو ہے جیو پولیٹیکل سچویشن اور سیکورٹی سینیریو ٹوٹلی چینج ہو جائے گا. وہ نہیں رہے گا.
ٹوٹلی یہ ہے، اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ جائے گی، کچھ پازیٹیو بھی ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، کچھ پازیٹیو۔ اور دوسرا جو یہ ٹرمپ کہتا ہے نا، ایکچولی جب ایران والوں نے اسٹیو وٹکاف اور کوشنر کو ریجیکٹ کیا تو اس وقت، لیکن پھر بھی اس نے انسسٹ کیا وہی کریں گے ایران نے۔ پھر اس کے بعد آج ہی ایک نیوز آئی ہے، مجھے پتہ نہیں کس حد تک جے ڈی وینس نے کسی حد تک کانٹیکٹ کیا ان کے ساتھ، انڈائریکٹلی ہی کہتے ہیں تو لیکن کانٹیکٹ ہوا ہے۔ وہ اس میں کہتے تھے رائٹ فرام بگننگ ہی واز اگینسٹ دس وار، اسی لیے آپ دیکھیے کہ اس وار میں وہ سائڈ لائنز میں رہا۔ اٹ از اونلی 5-6 دن پہلے وہ لائم لائٹ میں آیا جب اس کا نام یہ کہنے لگے کہ وہ ہی از بیکمنگ فیسیلیٹیٹر یا میڈیٹر، اسی میں بات اسی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس میں سب سے بڑا رول ایک تو وار منسٹر کر رہا تھا، سیکرٹری آف اسٹیٹ کر رہا تھا، اور وٹکاف اور جو اسرائیلی لابی ہے لینڈ ہم اور وہ جو ہے وہی سب سے زیادہ رول کرتے۔ اور جب ان کے ہاتھ سے گیم نکلنے لگی تو اس وقت اس نے سٹیپ ان کیا، اور وہ انہیں لگا کہ ان کے جو بات ہے کسی حد تک ماڈریٹ وہ رکھتا ہے امریکہ کے حساب سے، اور جس پر وہ کوئی نہ کوئی اب یعنی کہ ویا میڈیا نکالنا چاہتا ہے کہ کس طریقے سے امریکہ کی عزت بھی بچ جائے۔ وہ سب سے بڑی بات وہی ہے، اس جنگ کا خاتمہ اسی وجہ سے ہے۔ امریکہ کو نہیں لگتا ہے ابھی تک کچھ ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ بیچے دنیا میں، دنیا کو دکھائے، اپنے کانسٹیٹوئنسی کو دکھائے، لوگوں کو دکھائے کہ یہ وار ہم نے جیت لی۔ کیا دکھائے؟ جی جی، ہمارے اس کے پاس جہاز گرے ہے، اس کے پاس کوئی کامیابی ایسی دکھانے کے لیے نہیں ہے اتنے جسے جہاز گرے ہیں، آفشلی کہتے ہیں 14-15، ابھی جو سعودی عربیہ میں بہت نقصان ہوا ہے ان جہاز کو، اس سے پہلے یہاں جہاز، اس کے علاوہ ان کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو، ہیلی کاپٹرز کو، یہ جو فیول جہازوں کو، کیا کیا نقصان نہیں ہوا اسے۔ اور ابھی اس کی ڈیمیج کا اندازہ $200 بلین انہوں نے پہلے ہی مانگے تھے، اور اس کے علاوہ پتہ بعد میں چلے گا کہ کتنی ڈیمیج ہوئی ہے، جس کو ابھی تک اچھا اسرائیل نے بلینکٹ بین لگایا ہے، وہ کسی کو کہنے بھی نہیں دیتے ہیں کہ کیا وہاں پر تباہی ہوئی ہے۔ اور لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ویسٹرن میڈیا کا ہی رپورٹس اگر آپ دیکھیں گے، بلومبرگ یا دوسرے نیوز ایجنسیز کا دیکھیں گے، وہاں پر ان کے جو ڈیفنس انسٹالیشن، جو سیکورٹی اپیریٹس ہے یا ان کے جو نیوکلیئر، ان کو بڑا نقصان پہنچا ہے، ریفائنریز کو نقصان پہنچا ہے، ایئرپورٹ پر نقصان پہنچا ہے، جو موساد یا انٹیلیجنس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں سارا کچھ انڈر دی ریپ ہے، انڈر ریپ ہے۔ اب جب یہ چیزیں سامنے آ رہی، ان کو کل ہی کوئی رپورٹ آ رہی تھی کہ کسی شاید اکنامسٹ نے دیا تھا کہ اسرائیل کو ابھی تک جو ہے $57 بلین کو یعنی کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں انہوں نے دکھایا کہ 3 دن میں $1 بلین ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا سارا سیٹ اپ ٹھپ ہو گیا ہے، جو نقصان ہوا ہے، بلڈنگز کا اب کی بار بہت نقصان ہوا جن کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا، ان کے ایگزاسٹ ہونے لگی ہے۔ یہ بھی رپورٹ ہے کہ ان کا جو ہے جو اس کا جو میزائل اور جو ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس اتنی نہیں رہی، اس کی سٹورز بہت کم ہے اس کی کوانٹٹی۔ اس کے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کہنے کو تو وہ دکھاتے ہیں، لیکن ایک ملک نے ان سارے بڑے بڑے ممالک کے قافیہ تنگ کیا اور ان کو اپنے اوقات دکھائے۔ تو اب یہ بتائیے شیخ صاحب، اس بیچ میں یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے کچھ ہتھیار یا کچھ بھیجا جا رہا تھا، اور اٹلی نے ہمارے بھارت کے جانے والے جہازوں کو روکا ہے۔ یہ ایک طرف ہم گڑ گڑا کر کے ایران سے تیل اور گیس نکالنے کی اجازت بھی لے رہے ہیں، اور دوسری طرف ایران کے دشمن کو ہتھیار بھی پہنچا رہے ہیں۔
ہمارا دیش کا جو 140 کروڑ کے جو پردھان منتری جی ہیں وہ لوگوں کی پریشانی کو بڑھا رہے ہیں یا کم کر رہے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے اب پہلی بار میں نے دیکھا کہ اس جنگ جو میں پڑھ رہا ہوں ہاں اکراس، یہ نہیں ہے کہ ایک سارے میجورٹی 85% انڈینز آر ود ایران. ابھی ایک رپورٹ آئی تھی سکرال یا وائر میں آئی تھی، ایک نیوز آئی تھی کہ جو پرو آر ایس ایس لوگ ہیں وہ بھی ایران ایمبیسی گئے، ڈونیشن دیا انہوں نے، کسی نے 2000 روپیہ، کسی نے 1100، اور یہ ایک دکھا رہا ہے کہ جو اوور آل پبلک کی جو ریئیکشن ہے وہ جو حکومت کا سٹینڈ ہے وہ اسے میل نہیں کھا رہا ہے. اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ آل پولیٹیکل پارٹیز بارنگ بی جے پی سب نے یہ کہا کہ ہمیں اس وقت ایران کے ساتھ دینا چاہیے. یہ صرف اسی وجہ سے نہیں، کیونکہ یہ ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. آپ دیکھیے اس میں یہ نہیں کہ ایران اگر دوست بھی ہے لیکن اگر وہ غلط ہوتا تو بات بنتی نہیں، آپ غلط تھے. لیکن کس پر؟ ایک ہیڈ آف ایک اسپرچول لیڈر کو مارا گیا. کیا یہ وار بک میں لکھا ہے کہ انٹرنیشنل وار بک میں لکھا ہے کہ آپ کسی کو ہیڈ آف دس کسی اور کنٹری کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ یا اس کے علاوہ وہ روحانی مذہبی رہنما بھی تھا، بچوں کو مارا. اس کی یونائٹڈ نیشنز میں سینکشنز نہیں تھی اس وار کے لیے، اپروو نہیں کیا. کوئی مدعا ہی نہیں تھا وہاں پر ایران کے بارے میں جس سے آپ کہو گے کہ وار کے لیے وہ ہے. ایک انڈیویجول آدمی کے یہ جو اس کا جو ہے دماغی فطور تھا، اسی کو اگر آپ سپورٹ کریں گے، یہ ہندوستان جیسے بڑے ملک جہاں جس کی آبادی آپ نے کہا 144 کروڑ ہے، وہ اگر چپ رہے یہ نازیب لگتا ہے. اسی لیے اچھا پھر کیا ہوا؟ جیسے آپ نے کہا 2 بار ان کو ایران کے پریزیڈنٹ کے ساتھ اور 3-4 بار اراغچی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی جسٹ ٹو فیسیلیٹیٹ سموتھ سیلنگ آف دیز شپس فرام اسٹریٹ. حالانکہ یہ چیزیں ایک تو پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے. کنٹری کی سب سے بڑی کیا تھا؟ انڈیا کا نام اس وجہ سے ساری دنیا میں تھا کہ ایز نان الائنڈ لیڈر انہوں نے، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ میں تھا، چاہے فلسطین کا کاز تھا، چاہے نمیبیا تھا یا کچھ اور چیز یا کیوبن ایشو تھا، اس نے ہمیشہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا، اس پر حق پر لڑا. اسی وجہ سے نہرو جی کا نام، یا ٹیٹو تھا، نہرو تھا، ناصر تھا، ان کا نام ہمیشہ یاد کیا جا رہا تھا، اور وہ تھرڈ ورلڈ کی وہ اس کی جو ہے ریپرزنٹیشن کر رہے تھے ان کی. اب آپ اس کے الائن ہو جائیے، رہیے کسی ملک کے ساتھ، لیکن اگر وہ ملک غلط کرے گا، مثلا ہم کہتے ہیں کہ امریکہ جو کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ خاص کر ٹریڈ اور ٹیرف میں، وہ امریکہ کا جو ہے زیادتی ہے. بالکل بالکل بالکل. لیکن دوسرے ملک کھڑے ہو گئے، بہت سارے ملک، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں، آپ کا جو کرنا ہے کرو. اچھا شیخ صاحب ہمارے پاس اب وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے، اگر ہم اس کو یعنی آپ سمرائز کر دیں آج تک کی حالت، اور اس ٹرمپ کی تقریر کے بعد اب آپ کو کیا امید ہے؟ کس طرف جائے گی جنگ بندی کا کوئی راستہ بنتا ہے یا نہیں، یا نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہو جائے گا، دنیا اتنی بڑی تباہی دیکھے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے ٹرمپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے ابھی تک بیچنے کے لیے، کہ دکھانے کے لیے دنیا کو کہ یہ جنگ میں نے جیتی، بغیر جو وہ بامبنگ کرتا ہے جس سے لوگوں کی تباہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ہاتھ میں کچھ نہیں ملا. جو اس کے مین جو اس کے آبجیکٹیوز تھے، کیا اس میں سے کوئی اچیو ہوا؟ تو خود جو اس نے کہا ہم ریجیم چینج کریں گے، ریجیم کہاں چینج ہوئی؟ اب خود ہی کہتا نہیں ہم نے آیت اللہ کو اسسنیٹ کیا، ریجیم سے چینج ہوئی. دوسرا تھا اسٹریٹ آف ہارمز، کیا اس نے اس کو یعنی کہ ری اوپن کیا؟
जंग के मकासद जो है, अगर if you fail to achieve these objectives, आप क्या लेकर जाओगे लोगों को? आपने दुनिया को, सारी दुनिया को एनर्जी क्राइसिस में डाल दिया। बिल्कुल और बिल्कुल ये इसको ये अमेरिका के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये है, अगर ये इसको ये जंग बंदी 1 या 2 हफ्ते के अंदर नहीं हुआ तो दुनिया जो है ना, रिसेशन जो है, इकोनॉमिक रिसेशन ऐसा आ जाएगा जिसकी बात है। अभी देखिए इसके स्पीच के फौरन बाद ऑयल की प्राइस बढ़ गए, स्टॉक एक्सचेंजेस में उसमें स्लम आ गए, यानी कि डाउन हो गया है। ये अनप्रेडिक्टेबल, क्या ईरान इजीली उसको जाने देगा? ये इट इज नॉट ये कि अगर खुदा न खास्ता ईरान पर, यानी कि इसने पूरी तरीके, वो जो कहते हैं ना, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूब ले आएंगे, उन्होंने ऑलरेडी उसमें एक इंडिकेशन दिखाई है कि सिंपली चोक करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया में, खासकर जो एशियन मुल्क ममालिक में क्या तबाही हुई। सबों ने रैशनिंग की है कि स्कूल बंद हो गए हैं, डब्बे वाले बंद हो गए हैं, गैस नहीं मिलता है, ये जो हाहाकार मच गया। बिल्कुल बिल्कुल ये इतना आसान नहीं है। इसको जो है, इसके लिए ग्रेसफुली इस वक्त जितनी जल्द जंग बंद करे, ये इसके लिए अच्छा रहे, वरना जो एग्जिट इसके लिए होगा वो इसको भी डूब लेगा। यानी अभी वक्त है किसी तरह से वो ग्रेसफुली निकल जाए, और ऐसा ये अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि वो किसी एक चीज को अपनी बड़ी कामयाबी बता करके शायद निकल जाएगा। लेकिन आज के जो ये तकरीर हुई है, इसमें तो ऐसा लगता है कि वो अभी 2 हफ्ते और दुनिया की तबाही और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसलिए 2 हफ्ते के बाद उसको चाइना भी जाना है। जी 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 ये दिखाना चाहता है कि मैंने ये किया, लेकिन क्या लेकर जाएगा? इतना आसान नहीं है इसके लिए 2 हफ्ते में। इसलिए अर्लियर द बेटर फॉर हिम टू एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि इस वक्त अभी भी कुछ बचा है, वरना कुछ ऐसा हो जाएगा कि जिससे ये भी इसमें इसके घेरे में आ जाएगा। ये आसान नहीं, ये दलदल अब बन गया है। इससे निकलना जो है मुश्किल है, बड़ी दलदल है जिसमें निकलना बहुत मुश्किल है ट्रंप के लिए। और ईरान कहता है कि जंग बंद करने का फैसला हमारा होगा, ये फैसला आप नहीं कर सकते। उसके साथ इतनी ज्यादती हुई है, उनके लीडर, उनके बड़े बड़े लोग। और आज भी जो मैं खबर देख रहा था, डॉक्टर कमाल खर्राजी, उनके यहाँ घर पर हमला हुआ है, वो जख्मी है, उनकी अहलिया शहीद हो गई है तेहरान में, और वो टारगेट किलिंग का सिलसिला है। ईरान कह रहा है कि जो ये टारगेट किलिंग है, उसके बदले में अब हम अमेरिकन आईटी कंपनियां जो हैं उनको एक एक करके तबाह करेंगे। ये तबाही कहां? इसीलिए बार बार इनको कहा, ये समझते हैं कि टारगेट किलिंग इनके पास जो है सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, ये होते हैं, वो कैमरास नस्ब किए हैं कहीं जगह, इससे वो अचीव करेंगे। ये कोई ईरान वो आज दूसरी कंट्री नहीं है जहां वो कोलैप्स सिस्टम हो जाएगा। यहाँ सारा जो है ये जो है विलेज लेवल तक वहां पर एक सिस्टम बना हुआ है जो टोटली एंट्रेंचड है। आप देखिए इतने वहां पर लीडरशिप यानी कि शहीद हो गई, मर गए जंग में, क्या इसमें कमी आई है? कोई कमी नजर नहीं आ रही, कोई कमी आई। बिल्कुल बिल्कुल। इनको ये अंदाजा बार बार कहते हैं एग्जॉस्ट ही हुआ। अब कल उन्होंने इतने रॉकेट्स और मिसाइल वहां पर लगाए, जिसका ड्रोन्स का इतने किए हैं, ड्रोन फैक्ट्री हमने, अब उनके पास कुछ नहीं रहा है। इवन इन प्रोपेगेंडा वॉर दे हैव लॉस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तकरीबन 90 बड़े हमले हो चुके हैं ईरान की तरफ से, और वो हमले रोजाना जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।